توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ معزز معتمرین، آج جو جوہرانہ سے عمرہ ہے، مسنون عمرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کیے تھے، جس میں 3 مدینہ منورہ سے اور 1 جوہرانہ کے مقام سے غزوہ حنین سے واپسی کے موقع پر ادا کیا۔ غزوہ حنین یہ فتح مکہ کے بعد ایک جنگ لڑی تھی۔ جب مکہ فتح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ سے جو صحابہ آئے تھے وہ تقریباً 10,000 اور یہاں پر 2,000 اور مسلمان ہو گئے۔ ٹوٹل مسلمانوں کی تعداد 12,000 ہو گئی۔ طائف کے راستے میں کچھ قبائل رہتے تھے جن کے دل میں یہ خیال آیا اور خوف آیا کہ مسلمان تو ابھی بھاری اکثریت پر مکہ آ گئے ہیں اور مکہ فتح کر لیا ہے، اب وہ اگلا حملہ ہمارے اوپر کریں گے تو کیوں نہ ہم ان کے اوپر پہل کر لیں اور ہم ان کے اوپر حملہ کر لیں۔ انہوں نے اپنے قبائل کو جمع کیا اور مشورہ کیا۔ مقابلے میں 20,000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ ان کے سردار نے ان کو کہا کہ ہم جب جائیں گے جنگ کے لیے تو اپنے ساتھ عورتیں، بچے، مال مویشی سب لے کے جائیں گے، کیونکہ یہ جنگ اتنا اہم ہے کہ اگر کسی وجہ سے ہم جنگ میں پیچھے بھی ہٹنا پڑے ہمیں تو ہمیں اپنے بچوں اور عورتوں کا خیال رہے گا اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور جنگ جیت جائیں گے۔ اس کو بھی کندھوں پر اٹھا کر روانہ کر دیا کہ یہ ہمیں جنگ کے اچھے مشورے دے گا۔ طائف سے جب مکہ کی طرف آتے ہیں راستے میں ایک مقام آتا ہے حنین۔ حنین کے مقام پر سردار نے ان کو کہا کہ یہاں پر ٹھہرو اور ہم یہاں پر پہاڑوں کے سروں پر بیٹھ جائیں گے اور جب مسلمان یہاں سے گزریں گے تو ہم ان کے اوپر تیروں کی بارش کر دیں گے اور جب وہ تھک جائیں گے، زخمی ہو جائیں گے، ہم پھر نیچے آگے تلواروں کے ساتھ ان کا مقابلہ کر لیں گے اور جنگ جیت جائیں گے۔ بوڑھے سردار نے کسی سے پوچھا کہ کون سی جگہ پر ٹھہرے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ یہ حنین کا مقام ہے اور ہمارے سردار نے کہا کہ یہاں پر جنگ کریں گے۔ بوڑھے سردار نے کہا کہ یہ اچھی جگہ کا انتخاب کیا ہوا ہے، یہ جنگ کے لیے بہت موزوں جگہ ہے، لیکن یہ شور کس چیز کا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ بچے شور کر رہے ہیں، ہمارے جوان سردار نے ہمیں کہا تھا کہ جب ہم جائیں گے تو اپنے ساتھ عورتیں، بچے، مال مویشی لے کے جائیں گے۔ بوڑھے سردار نے کہا کہ یہ فیصلہ آپ کا غلط ہے اور ان کو واپس بھیج دیں، کیونکہ جنگ میں بسا اوقات مجبوری کے تحت پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے۔ اگر اس طرح موقع آ گیا تو کم از کم ہمارے عورتیں اور بچے تو محفوظ ہوں گے، لہذا ان کو واپس کر دیں۔ جب جوان سردار کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ نہیں، میرا فیصلہ درست ہے اور اس کا فیصلہ ابھی قابل اعتماد نہیں ہے، ابھی بوڑھا ہو چکا ہے، میں جو سوچ رہا ہوں وہ اچھا سوچ رہا ہوں۔ بہرحال یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا
تو انہوں نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ وہاں کے حالات لے کے آؤ، کیا واقعی وہ لوگ جنگ کے لیے تیار ہو رہے ہیں؟ صحابی گئے اور واپس جو آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ ہاں واقعی وہ لوگ جنگ کی تیاری میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ بھی تیار ہو جاؤ۔ اور جب صحابہ یہاں سے نکلتے ہیں تو کچھ صحابہ کے دل میں ایک خیال گزرتا ہے کہ اب تو ہم بھاری اکثریت پہ ہیں، اب تو ہمیں کوئی ہرا ہی نہیں سکتا۔ ہم جب تعداد میں کم ہوا کرتے تھے تو جنگیں جیت لیا کرتے تھے، اب تو ہم بھاری اکثریت میں ہیں، اب ہمیں کون ہرا سکتا ہے؟ یہ بات اللہ جل شانہ کو پسند نہیں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے آپ اپنی اکثریت پر اعتماد کر رہے ہو۔ یہ جو پہلی کم تعداد میں آپ نے جنگیں جیتی تھی، یہ تو ہماری طرف سے آپ کے ساتھ مدد اور نصرت تھی۔ جیسے بدر میں 313 صحابہ تھے، مقابلے میں 1000 کا لشکر تھا، اور پھر اللہ جل شانہ نے فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرمائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں کو غزوہ حنین میں کچھ وقت کے لیے نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ جب مسلمان حنین کے مقام پر پہنچتے ہیں، وہ لوگ تو پہلے سے پہاڑوں کے سروں پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے تیروں کی بارش کر دی۔ 20,000 کا لشکر ہے، ہر بندہ تیر اندازی کر رہا ہے، یعنی 20,000 تیر اور اس کے پیچھے 20,000، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے ادھر ادھر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر سفید سواری پر بیٹھے ہوئے کھڑے تھے، اور آگے بڑھنے کی جب کوشش کر رہے تھے تو ایک صحابی نے ان کی سواری کا لگام پکڑا اور آگے جانے نہیں دے رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے نیچے اترے اور اعلان کیا، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا سچا نبی ہوں اور میں عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا نام تھا، جو بہادری میں بہت مشہور تھے، اور بتانا یہ مقصود تھا کہ ہمارے باپ دادا پیچھے نہیں ہٹے تو ہم کیسے پیچھے ہٹیں گے۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آواز بلند کی کہ اکٹھے ہو جاؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اکٹھے ہوئے اور دوبارہ وار کیا، جس کے نتیجے میں کفار بھاگ گئے اور ان کی جتنی مال غنیمت، عورتیں، بچے، مال مویشی، وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مال غنیمت، عورتیں، بچے، مال مویشی سب ایک محفوظ مقام کی طرف منتقل کر دو۔ صحابہ حنین سے مکہ کی طرف جب آتے ہیں تو رستے میں ایک جعرانہ کا مقام آتا ہے، وہاں پر منتقل کر دیا سب کچھ اور وہاں پر پڑاؤ ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رات شکرانے کے طور پر وہاں سے نیت کی شکرانے کے طور پر وہاں سے عمرے کی نیت کی اور عمرہ ادا کیا۔ اگلے دن واپس جعرانہ کی طرف چلے اور 10 دن تک ان لوگوں کا وہاں پر انتظار کیا۔ اس 10 دن میں ایک واقعہ بھی پیش آیا، پانی کی قلت کا۔ صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانی کی قلت ہے، ڈھونڈنے پہ پانی نہیں ملا، البتہ ایک کنواں ملا ہے لیکن وہ بھی خشک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس تھوڑا پانی لے کے۔ ان میں اپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتا مبارک ڈالا اور وہ پانی اس کنویں میں ڈال دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کنویں میں پانی آ گیا اور لوگ اس سے مستفید ہو گئے۔ بہت عرصے تک چلتا رہا، بعد میں حفاظتی طور پر اس کے ارد گرد جو ہے دیوار لگا دی ہے، ابھی اس کو استعمال نہیں کرتا۔ بیر جعرانہ اس کو کہتے ہیں۔
10 दिन गुजरने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो माल गनीमत, औरतें, बच्चे, माल मवेशी सब मुसलमानों में तकसीम कर दी। और तकसीम करने के बाद वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई खानदान बीबी हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बहनें और उनकी बेटी, उनको सफारश में लेके आ गए कि आप हमारी सफारश करें, हमारे औरतें बच्चे सब उनके कब्जे में। जब वो लोग यहाँ पर आए, शीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को उन्होंने आगे कर दिया कि आप उनकी बहन हैं, आप सिफारिश करें। शीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि मैं आपकी बहन हूँ और मैं इनकी सिफारिश में आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं कैसे यकीन कर सकता हूँ कि आप मेरी बहन हैं। शीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपना कंधा मुबारक दिखाया, उस पर काटने के निशानात, और फरमाया ये बचपन में जब एक मरतबा हम खेल रहे थे, आपने मुझे यहाँ पर काटा था और वो निशानात अभी बाकी। अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मंजर सामने हो गया, आंखों में आंसू आए और अपनी बहन शीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सामने चादर बिछाई, उनको एहतराम से बिठाया और फिर खुद सहाबा किराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के पास तशरीफ ले गए और उनसे फरमाया कि मेरी बहन इनकी सिफारिश में आई है, लिहाजा इनके औरतें और बच्चे तो कम से कम मेरे हुक्म पर वापस करो। और उन लोगों से कहा कि मैंने तो आपका 10 दिन तक इंतजार किया, लेकिन जब आप नहीं आए तो मैंने सब चीजें जो है सहाबा किराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन पे तक़सीम कर दी। लेकिन मेरी बहन आपकी सिफारिश में आई है तो आपके औरतें और बच्चे तो मेरे हुक्म पर सहाबा आपको वापस कर देंगे, लेकिन माल के लिहाज से मैं उनको मजबूर नहीं करूंगा, उनको मैंने मालिक बना दिया है, चाहे वो आपको दे चाहे रख। उसमें से कुछ सहाबा ने फिर माल भी दे दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बहन शीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को तोहफों से नवाजा और खुशी खुशी रुखसत कर दी। बाद में वहां पर एक मस्जिद बनी जिसको मस्जिद जोराना के नाम से याद किया जाता है, जहां से लोग मसनून उम्रे के लिए जाते हैं और वहां से उम्रा करते हैं। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हम भी वहां पर आज जाएंगे। वहां पर पहुंच के तो वो मकबरा है, वहां पर फातिहा कर लेंगे। ये बीर जोराना की जगह मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बाद मस्जिद चले जाएं और जब मगरिब की अजान हो जाए, जमात हो जाए, मगरिब की नमाज पढ़ लें, उसके बाद 2 रकात नफल पढ़ लें और फिर फौरन गाड़ी में आ जाएं। इंशाअल्लाह वहाँ से नियत करा के तलबिया पढ़ते पढ़ते हरम की तरफ जाएंगे, वहाँ से फिर आपने उम्रा अदा कर लेना है। ठीक है इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अब्दिही व रसूलिही। सल्ली अला अल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन